آپ میرے سامنے کھڑی ہو اسلامی ملک میں تو آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی تم لوگوں کا اسلام دوپٹے سے کیوں شروع ہوتا ہے، دوپٹے پہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے بہت سے لوگ اس پہ تبصرہ کر چکے ہیں، کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے، لیکن اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک رپورٹر جاتی ہے باہر عوام کے اندر اور ان سے سوال کرتی ہے کہ فلسطین آزاد کروانے کے لیے آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ایک لڑکا اچانک سے نمودار ہوتا ہے اپنی خوبصورت مینٹیلٹی لے کے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلسطین بعد میں آزاد کروائیں گے، پہلے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیں، اور اگر آپ نہیں لینا چاہتی تو میں خود یہ کام آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ تو وہاں پر کیمرہ کے سامنے کھڑے ہو کے لائیو اس لڑکے نے اپنی جو چادر ہے وہ اتار کے اس کے سر پہ دینے کی کوشش کی، جس پہ سنب کیا اس خاتون نے، بڑا فرملی رسپونڈ کیا، جس کے لیے وہ داد کی مستحق ہے۔ میں نے بہت تعریف کی کہ ایسے ہونا چاہیے خاتون کو، اتنا امپاورڈ ہونا چاہیے کہ جواب دے سکیں اس طرح کے ہراسرز کو۔ لیکن کیا یہ صرف ایک آئسولیٹڈ کیس ہے جس میں ایک لڑکے نے ایک پیسو سی اٹیمپٹ کی ہے دوپٹہ دلوانے کی، یا پھر یہ ایک ایسی مینٹیلٹی ہے جس پہ دہائیوں سے اس ریاست نے انویسٹمنٹ کیا اور اب یہ اپنا پھل دے رہی ہے سب کو جو ہم اور آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اس لڑکے نے پاکستانی مردوں کی جو میجورٹی ہے، اب آپ لوگ ٹریگر نہ ہو جائیے گا یہ سوچ کے کہ نہیں ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، ہمیں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، تو میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ سال پہلے میں بھی اس طرح ہی باہر نکلا، لوگوں سے سوال کیے کہ خواتین کے ریپ ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کپڑے وجہ ہیں۔ اصل میں اگر وہ پوچھے بغیر مرد سے باہر نکلیں گی پھر تو ان کا ریپ کرنا چاہیے۔ اصل میں اگر وہ ایسے جینز پہن کے نکل جائیں گی یا پھر سلیو لیس پہن لیں گی تو پھر تو وہ دعوت دے رہی ہیں کچھ بھی کر دو ان کے ساتھ، اسی لیے پھر وہ جسٹیفائڈ ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو میں بھی یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں، اور ایک جھلک آپ نے دیکھ لی اسی ساری گفتگو کے اندر۔ یہ لڑکا ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں مدرسے کا طالب علم ہوں۔ آپ کی تربیت پہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، 10 ڈیفیکٹ تو میں مدرسے سے سیکھ کے آئی ہوں۔ ہاں مدرسے سے کلیپنگ کرو، یہ مدرسہ پروڈکشن ہے، کرے کلیپنگ ذرا۔ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے آپ کو، یہی سکھایا جاتا یہ سکھایا جاتا ہے آپ کو۔ انفارچونیٹلی اس ریاست کے اندر پچھلی چند دہائیوں میں ایسے دماغ پیدا کیے گئے ہیں جو کہ بارودی ذہن بن چکے ہیں، جو کہ ایک ان امپلائیبل کلاس ہے، یوز لیس کلاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے جس رفتار سے ترقی کر گئے یہ اس رفتار کو پکڑ ہی نہیں پائے، اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بچپن سے جو ہمیں انڈوکٹرنیشن گھروں میں کی جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے اور بڑے ہوتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تم اس گھر کو سنبھالو گے اور تم جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ ہوگے، اس کے علاوہ جو تم کہو گے وہ سب کریں گے۔ پھر اب اپنے والد کو گھر میں یہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ اگر چپیڑ مار رہا ہے اپنی ماں کو تو وہ آگے سے چپ ہے۔ تو اسی لیے جینڈر ریلیشن جو بچے نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا وہ یہی دیکھا کہ ایک اوپریسر ہے اور ایک اوپریسڈ ہے، اسی لیے برابری تو ہو نہیں سکتی۔ تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں آنکھ کھولنے والا ایک بچہ جس کو بچپن سے لے کے اب تک صرف برین واشنگ ملی ہے، جب وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ خواتین یہاں مائک اٹھا کے پھر رہی ہیں، یا پھر وہ پلے کارڈ لے کے باہر آ چکی ہیں، یا پھر وہ اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں یا نوکری کر رہی ہیں، یا پھر وہ کسی پروفیشن کا حصہ بن کے مردوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے جو بچپن سے مجھے میرے والدین یا میرے دوست یار یا میرے رشتہ دار بتاتے رہے ہیں۔ میں نے جو گھر میں دیکھا ہے وہ ریالٹی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ اس کرائسس میں پڑھ کے وہ بالکل نیوروسس کا شکار ہو جاتا ہے وہ انسان، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس معاشرے میں فٹ کیسے ہوں، نہ اس کو کہیں نوکری ملتی ہے۔ انفارچونیٹلی وہ کسی وائٹ کالر آفس میں بیٹھ کے جاب تو نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا ذہن اگر کسی ایم این سی کے اندر، ملٹی نیشنل کے اندر جا کے بٹھا دیں تو وہ تو کالیگس کے سر پہ دوپٹے دینا شروع ہو جائے گا، وہاں تو سارا آرڈر خراب ہو جائے گا کہ بھائی یہ آپ یہاں پر کیا نافذ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم نے تو نوکری کے لیے بلایا آپ کو۔ تو یہ ساری جو حرکتیں آپ دیکھتے ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریگریشن کی طرف معاشرہ نہیں جا رہا، آگے بڑھ رہا ہے، بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی چیز تو گھر کی جو ایک ڈیپریویشن ہے، جس میں مردوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے اندر کوئی ایموشن نہیں ہونا چاہیے، تو نے کبھی رونا نہیں ہے، وہ خواتین کا کام ہے رونا، تمہارا کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پروٹیکٹر بننا ہے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے اگر تمہاری بہن باہر نکل کے دکان سے کوئی چیز لے کر آ گئی ہے، یا پھر وہ دکان سے کیا کسی اپنی خاتون دوست سے ملنے چلی گئی ہے، یا پھر وہ تمہاری پرمیشن کے بغیر موبائل فون استعمال کر گئی ہے، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا لیا ہے اس نے، تو ان ساری باتوں پہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ تم پروٹیکٹر تھے اس کے ہر طرح کی چیزوں کے، اور اس کو بچانا کس سے ہے؟ دوسرے مردوں سے۔ تو تمام مرد ایک دوسرے سے اپنی خواتین کو بچا رہے ہیں، اپنا دماغ ٹھیک نہیں کر رہے، غلاظت نکال نہیں رہے دماغ سے۔
یہ جو رویہ آپ نے دیکھا ہے یہ وہ رویہ ہے جو نارسسزم کا رویہ ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری اپیرنس کیسی ہونی چاہیے، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، تمہارے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کی چوائسیز کیسی ہونی چاہیے، یہ میں بتاؤں گا۔ وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے آپ مجھے نہ بتائیں، میرے پاس اپنی شال ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، آپ کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں، یہ آپ کا فیصلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خاتون اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے والی ہوتی کون ہے، بچہ کب پیدا کرنا ہے، یا پھر ہسبینڈ سے مار کھانے کی کیا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے، یا نشان کس رنگ کا پڑنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے اس معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ 51% پاپولیشن کی کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگر ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ تمہارا لباس ہمارے مطابق نہیں ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، زبردستی پکڑ کے دوپٹے پہنائیں گے تمہارے سروں کے اوپر۔ یہ وہ مینٹالٹی ہے جس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جس طرح کے ذہنوں کی ایک امیلگمیشن کریٹ کر لی ہے، اس کا اب کرنا کیا ہے۔ نہ ان کو اب افغانستان بھیج سکتے ہیں، وہاں بھی کوئی اس طرح کی جنگ باقی نہیں رہی، نہ ان کو ہندوستان بھیج سکتے ہیں، وہاں بھی FATF ہمیں پکڑ لے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہ انہیں امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ یہاں GDP میں کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی سائنسی ایجاد کر سکتے ہیں، نہ یہ کچھ لکھ سکتے ہیں، نہ یہ کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری جو آپ نے کھیپ تیار کی ہے، اس کا کرنا کیا ہے، اس پہ ریاست بھی سمجھ سے بالا تر ہے ان کے بھی کہ اب ہم کریں کیا، اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں۔ ہمیں جس نہر والے پل پہ بلا کے ہمارے جو فارمر پارٹنرز ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ اور امریکہ ہوں، وہ تو اب وہاں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے ہیں، وہ اپنے ملکوں میں کنسرٹس کروا رہے ہیں، لبرلائزیشن کر رہے ہیں، نئے نئے شہر بنا رہے ہیں، اوپننس لے کے آ رہے ہیں، سنیماز کھول رہے ہیں، خواتین کو ڈرائیو کروا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی دساں گے کہ انہاں دا مسئلہ کی ہے۔ تو ہم تو اس مینٹالٹی میں آ گئے ہیں کہ انہیں بھی اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے، باقی ساری دنیا کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کو سوشل سائیکالوجی کے اندر کلیکٹیو نارسسزم کہتے ہیں، کبھی پڑھیں اس بارے میں۔ کلیکٹیو نارسسزم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنے بارے میں امپورٹنس اور پازیٹیو امیج کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہائٹنڈ ہوتی ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو میں ہوں نا، ساری دنیا کا محور میں ہوں، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے فیصلے کیسے ہونے چاہیے۔ دنیا، وہ جس طرح زید عامر صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، 5 سال دے دیں ہم چاند پہ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح یہی نارسسزم کا شکار پاکستان میں میجورٹی مرد دکھائی دیں گے آپ کو، جو کہیں گے کہ یار یہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، ہماری اتنی امپورٹنس ہے کہ ایک لیڈر آیا، اس کو امریکہ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ یہاں پہ رہ گیا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اس کو نکال دو، اکھاڑ کے باہر پھینکو۔ اس کی بھی بیسز وہی کلیکٹیو نارسسزم ہی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی اہم قوم ہیں کہ دنیا تو چل ہی نہیں سکتی ہمارے بغیر، اسی لیے اگر ہمیں کوئی چیز اچھی اور بری لگتی ہے، دنیا کو بھی وہی لگنی چاہیے۔ پھر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے لوگ باہر نکل کے اپنا نفاذ کرنے آ جاتے ہیں مورالٹی کا سارا۔ تو پہلی چیز کلیکٹیو نارسسزم کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے نیوروسس کا مسئلہ، یعنی کہ آپ کسی بھی جو ایک چینج معاشرے میں ہوتا ہے انیبل ہوتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں، آپ اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امیچور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ چاہے آپ کی عمر بڑھتی جائے لیکن جو بچپن کی انڈاکٹرنیشن ہے اس سے اور ریالٹی سے کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، اور پھر آپ اس کشم و کش کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک انڈاکٹرنیشن جو بچپن سے برین واشنگ ہے وہ میرے دماغ میں ہے، اور دوسری میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میرے سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، مجھے جو کہانی سنائی گئی وہ ساری غلط ثابت ہوئی۔ مجھے کہا گیا کہ بیٹا صبر کرو، مجھے کہا گیا کہ بیٹا بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے نہ بھاگو، مجھے کہا گیا کہ نہیں انصاف معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، یہاں تو جس کے پاس لاٹھی ہے وہ مار رہا ہے مجھے اور سب کچھ لے کے جا رہا ہے۔ تو کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا؟ اس سے ایک نیوروٹک معاشرہ کریٹ ہوتا ہے جو کہ ہو چکا ہے یہاں پہ۔ اور دوسری چیز، گھروں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایموشن کو کنڈیم کرو۔ ایون کسی خاتون سے شادی ہو جائے نا ایسے مرد کی، تو گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ یہ انشور کرتی ہے کہ کہیں خاتون جو کہ باہر سے میری بہو بن کے آئی ہے اس کا کوئی ایموشنل بانڈ میرے بیٹے سے بن نہ جائے، اسی لیے وہ بار بار ان کو ذلیل کرتی آئے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اکیلے فلم دیکھنے چلے گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی سینما چلے گئے ہو میرے سے پوچھے بغیر؟ تم اتنی لیٹ رات کو آ رہے ہو، یہ کپڑے کس طرح کے پہن رہی ہے؟ تو وہ یہ انشور کرتا ہے، یہ فیملی اوپریسو ہیرارکی کا سٹرکچر، کہ کہیں بھی یہ جو روبوٹ ہم نے پیدا کیا ہے جس کا نام ہمارا بیٹا ہے، یہ کہیں کوئی ایموشنل بانڈ نہ کسی سے کریٹ کر لے، ورنہ تو یہ انسان بن جائے گا، اور پھر ہمارا روبوٹک آرڈر کیسے مانے گا یہ؟ اسی لیے اس معاشرے میں ایک سائیکل آف اپریشن ہے۔ گھر والے بھی مردوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ زومبی بننے کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے ان کے دماغ میں، وہ
تشدد کے رویوں کی طرف اتنی جلدی مائل ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کی ایمپتھی تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ویڈیوز کے نیچے جس میں خواتین کے ریپ ہو جائیں، ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جس میں باپ اور بھائی نے مل کے گھر میں مارا ہے خاتون کو، اس کے نیچے کامنٹس پڑھ لیں. 70% مرد کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو یہ تو ہوگا نا. ایک ایسے گھر میں جہاں پر انسیسٹ کے بعد سیکشول وائلنس پریکٹس کیا گیا ہے اس کو بھی کنڈیم نہیں کر رہے. APS جیسے واقعات ہوں یا طالبان کا آپریشن ہو، اسکول جانے نہ دینا، سب کو کنڈیم نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے اس پہ، بلکہ سپورٹ کریں گے اس کو. کیونکہ آپ نے ان کی ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے اس کو تباہ کر دیا اس معاشرے نے. ایک تو ریاست نے دہائیوں تک یہاں پہ وہ لٹریچر پڑھایا ہے جس سے وہ انسان نہیں بچے. دوسری چیز، گھروں کے اندر ان کو ریپیٹڈلی بتایا گیا کہ تمہارا جذبات سے، حساسیت سے، ایموشن سے اور کسی بھی سینسٹیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم ایک باڈی بلڈر ہو جس نے باہر جا کے لوگوں کو اٹھا کے نیچے مارنا ہے، اور تم نے غیرت جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ تمہاری ڈرائیونگ فورس ہے. ہر چیز پہ تو یہ شرم آنی چاہیے. شرم نہیں آندی. یہ سن کے کان پک گئے ہیں یہاں پہ مردوں کے، اور اسی لیے یہ ان کا رسپانس ہے جو ہم گلیوں سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسٹریمزم پاکستان میں آپ جو بھی کہہ لیں کہ اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاسی ناپختگی ہے، لیڈر جیل میں ہے، اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں انٹروین کرتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ایکسٹریمزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں انویسٹمنٹ سیکھ نہیں کر سکتے ایکسٹریمزم کی وجہ سے، سوسائٹی اوپن نہیں کر سکتے ایکسٹریمزم کی وجہ سے، خواتین کو ورک فورس میں نہیں لا سکتے ایکسٹریمزم کی وجہ سے، اگر اس معاشرے میں آپ ایک ایسا کلچر نہیں بنا سکتے جہاں پر سافٹ پاور ایمرج کرے، فلم انڈسٹری آرٹسٹ ایمرج کرے ایکسٹریمزم کی وجہ سے. جیسی کوئی فلم بنے گی بین کرنا پڑے گا اس کو، کوئی ڈرامہ بنے گا جو کہ کسی ٹیبو ٹاپک کے اوپر وہ بین کرنا پڑے گا اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس معاشرے میں آپ نے اپنی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر خواتین کی انکلوژن کو بڑھانا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا ایکسٹریمزم کی وجہ سے؟ پیس کیوں نہیں آ سکتا ایکسٹریمزم کی وجہ سے؟ ٹورزم کیوں نہیں ہو سکتا ایکسٹریمزم کی وجہ سے؟ کرکٹ میچ ہوتا ہے، پورا شہر کراچی لاہور ابھی بند ہوا ایکسٹریمزم کی وجہ سے. اور اس ناسور کو ختم کیے بغیر آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے معاشرے کے. ابھی آپ دیکھ لیجئے، میں دیکھ رہا تھا ٹرکش سیریل کے وہ جو ایکٹر ہیں جو ارطغرل صاحب بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیٹ ڈاگ کو اٹھا کے تصویر کھنچوائی، نیچے پاکستانی گالیاں دے رہے ہیں. بڑا امبیرس کیا آپ نے ہمیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ اٹینشن آپ کو دی اور ہم نے کہا کہ آپ تو سیویئر ہیں ہمارے، آپ کتے کو کمرے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو شرم نہیں آئی ہمیں اس طرح بیک سٹیپ کرنے سے پہلے؟ وہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سے زومبی ہم پہ چھوڑ دی ہیں، یہ کدھر رہ رہے تھے پہلے، ان کا دماغ کہاں ڈیولپ ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان مرد کے پاس ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اس نے ایسے ببل میں پرورش حاصل کی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں پہ پہنچ چکی ہے. نہ اس نے وہ کاؤنٹر کلچرلسٹ چیزیں دیکھی ہیں، نہ اس نے لٹریچر پڑھا ہے، نہ اس نے کسی اور ایتھنیسٹی کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. 90% لوگ مجھے یہ بتا دیں پاکستان کے جو کہ ابھی 35 سے نیچے کی ایج میں ہیں، جو کہ شاید پنجاب سے ہوں یا اپر پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے ہوں، ان کے کتنے ایسے دوست ہیں جو دوسری ایتھنیسٹی سے ہیں، دوسرے صوبوں سے ہیں. اتنے سے ببل میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، وہیں پہ مر جاتے ہیں. جب آپ کسی اور پرسپیکٹیو کو سنیں گے ہی نہیں تو متشدد ذہن بننے کے علاوہ کوئی چارہ ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس. یہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ان کا ایکسپوجر بڑھائیں، ان کے دماغوں پہ انویسٹمنٹ کریں، ان کو ہتھیار ان سے لے کے اب ان کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں. میں تو کہتا ہوں ایک میس ری ایجوکیشن پروگرام ہونا چاہیے. یہ سارے لوگ جو کہ آپ نے بارود بن کے پھٹنے کے لیے پیدا کیے تھے، اب ان کے لیے وہ اسامیاں ختم ہو گئی ہیں، تو ان کو انسان ہی بنا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1983 اور 84 ان 2 سالوں میں ضیاء صاحب نے 12,000 مدرسے بنائے اونلی ان 2 ایئرز. دینی تعلیم بانٹنے کے لیے نہیں بنائے، اسی لیے کہ جا کے پھٹیں گے گلیوں میں اور میری فارن پالیسی پہ عمل کریں گے، ڈالر جیب میں جائیں گے امریکہ کے ہمارے. یہ کنوکشن تھی، اور یہ دین کی خدمت ہے یا پھر بربادی ہے، یہ آپ بتا دیجئے. تو اس طرح سے اگر آپ نے اس معاشرے کو سسٹمیٹیکلی ڈسٹرائے کیا ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو ری ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. دیر ہیز ٹو بی اے ری ایجوکیشن پروگرام آف پاکستانی مین ان پرٹیکولر. اگر آپ خواتین کو امپاور بھی کر دیں، آپ اس مرد کو سکھا ہی نہیں سکتے کہ امپاورڈ خاتون کے ساتھ رہنا کیسے ہے. وہ جانتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عورت ہوتی کون ہے جس کی کوئی زبان ہوتی ہے، جو آگے سے جواب بھی دیتی ہے، جس کا کریئر بھی ہوتا ہے، جس کا بچہ پیدا کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، جو کہ امپلائیبل بھی ہو سکتی ہے، جس کا کوئی ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایم کوئی گول بھی ہو سکتا ہے. نہیں پتہ اس کو.
پاکستانی مرد کو سکھائیں کہ امپاورڈ خواتین کو کیسے برداشت کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کو ری ایجوکیٹ کریں، ان کو لٹریچر پڑھائیں، انہیں بتائیں کہ خاتون ایک ٹول نہیں ہے اور نہ اس کی پسند کے، اگر آپ کی پسند کے کپڑے اس نے نہیں پہنے تو کچھ بھی کر دو اس کے ساتھ. ان کے اندر ایمپتھی کریٹ کریں، انہیں ہیومن رائٹس پڑھائیں، انہیں کلچرل ایکسپوجر دیں دوسرے معاشروں کا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ اب تک انہی چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں کہ میری مرضی کے کپڑے نہیں پہنے تو مار دو جا کے اس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ریسرچ آئی ہے جس میں پاکستان 164 پہ ہے آؤٹ آف 167، دا 4th worst country ان ٹرمز آف پیس اینڈ سیکورٹی فار وومن، 4تھا سب سے بدترین ملک. یہ جو رویے ہیں، جب آپ 1-2 بار کسی خاتون کو روکتے ہیں کہ یہ نہ کریں، اس کے بعد قتل ہوتا ہے نا، اس کے بعد ریپ ہوتا ہے، اس کے بعد لنچنگ ہوتی ہے. اگر اس نفرت کو ختم نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کی پہلے ہی ریسرچ کے مطابق 70 سے 90% خواتین نے اپنی زندگی میں ابیوز برداشت کیے، یہی ہوتا رہے گا. ان تمام مردوں کو ری ایجوکیٹ کریں، یہ سلوشن ہے. 10 بار بولوں گا یہ سلوشن ہے، کیونکہ کہتے آپ سب یہی ہیں نا. آج کل کافی میمز بن رہے ہیں، سلوشن نہیں دیتے. اٹینشن سپین تو ہے نہیں، ویڈیو کے اینڈ تک تو پہنچتے نہیں ہیں، شروع میں 2 منٹ دیکھ کے بعد میں ریل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو سلوشن یہ ہے کہ ان لوگوں کو ری ایجوکیٹ کریں، ان کو ایمپتھی سکھائیں، ان کا ایک ہائپر سیگریگیشنسٹ معاشرے سے جان چھڑائیں. ان مردوں نے کبھی زندگی میں خاتون دیکھی ہی نہیں، انہیں کیسے پتہ کہ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے اس سے. ان کو تو لگتا ہے کہ خاتون سے ہونے والا ہر انٹریکشن صرف سیکشول نیچر کا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، جو کہ آج کے معاشرے میں پاسبل ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کو انسان بنانے کے لیے آپ کو لٹریسی میں انویسٹ کرنا پڑے گا. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، وہ بھی کل کو اسی طرح رپورٹروں کے سروں پہ اپنی چادریں نافذ کر رہا ہوگا اگر آپ ان کو آج تعلیم نہیں دیں گے. اس معاشرے کو بچانے کے لیے میس لیول پہ ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی لگائیں. دوسری چیز یہ کریکولم میں ریفارم کریں. تیسری چیز یہ کہ خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی یہ سکھائیں کہ آپ نے اسے کیسے برداشت کرنا ہے. چوتھی چیز یہ کہ یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں اور ایکسٹریمزم پھیلانے والے کلیرکس کو بھی کسی حد تک ریفارم کرنا پڑے گا آپ کو. ادروائز اسی طرح کے بارودی ذہن پیدا ہوتے رہیں گے جو کہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے. پھر آپ چاہے کسی وزیر اعظم کو جیل سے نکالیں، اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے نکالیں، نواز کو لائیں، عمران کو لائیں، زرداری کو لائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو.